اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ فیصل ادریس بٹ۔ ناظرین، آج میں اپنے پروگرام میں آپ کو کور کمانڈرز کے ٹرانسفر پوسٹنگ کے حوالے سے تفصیلی بتاؤں گا، اور یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کیوں کی گئی یہ بھی بتاؤں گا، یہ ایکسکلوسیو ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کون ہوگا، وزیر اعلیٰ کس کو لگوانا چاہتے ہیں اور وزیر اعظم کس کو لگانا چاہتے ہیں، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ چیئرمین نادرا جو خود ایک سرونگ جنرل ہیں وہ بھی تبدیل کر دیے جائیں گے، یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ آئی جی پنجاب کو بھی تبدیل کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں اس طرح کی بے شمار خبریں جو ہیں وہ خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ جو بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور اور شہباز شریف کے درمیان تمام تر معاملات فیل ہونے کے بعد کس سینئر بیوروکریٹ نے ان کے درمیان ملاقات طے کروائی۔ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے تاکہ کوئی بھی پولیٹیکل اپڈیٹ، کوئی بھی ایکسکلوسیو، کوئی بھی کرنٹ افیئرز کے حوالے سے اپڈیٹ آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہے۔ میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں نئے چیف سیکرٹری خیبر کے پی کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے ندیم اسلم نئے اس وقت چیف سیکرٹری تعینات ہیں خیبر کے پی میں۔ اس سے پہلے یہ تعینات ہوئے تھے پی ڈی ایم کی حکومت میں۔ پی ڈی ایم کی حکومت میں جب تعینات ہوئے، نگران حکومت آئی تو تمام صوبوں کے چیف سیکرٹریز تبدیل کر دیے گئے ماں سوائے ندیم اسلم صاحب کے۔ ندیم اسلم صاحب کو اس لیے تبدیل نہیں کیا گیا، تھوڑا میں آپ کو بیک گراؤنڈ میں لے جاتا ہوں۔ وہ اس لیے تبدیل نہیں کیا گیا کہ ندیم اسلم پولیٹیکل یا سیکٹری کوارڈینیشن تھے شہباز شریف صاحب کے، پی ڈی ایم کی حکومت تھی، شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، یہ شہباز شریف کے ساتھ بڑے دیر سے سرو کر رہے تھے، پنجاب میں بھی کئی مرتبہ سرو کر چکے تھے، بڑے شریف آدمی ہیں بیسیکلی، اور ان کا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے کہ یہ بطور چیف سیکرٹری، کیونکہ یہ اگریسو نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے میری اطلاعات کے مطابق۔ تو ان کو جب وہ امداد اللہ بسال کو خیبر پختونخوا میں چیف سیکرٹری لگایا شہباز شریف صاحب نے، امداد اللہ بسال کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں، وہ بھی آج کل ہاٹ واٹرز میں ہیں شہباز شریف کی قربت کی وجہ سے۔ ہاٹ واٹرز میں میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا، تو وہ کیوں ہیں اور کیا ہونے والا ان کے ساتھ۔ تو وہ جو ہے ان کو لگایا، تو وہ تمام آپریٹ جو کر رہے تھے وہ پی ایم سیکٹریٹ سے آپریٹ ہو رہے تھے، وہ ادھر کی حکومت کو بالکل بھی لفٹ نہیں کروا رہے تھے۔ اس کے بعد نا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جا کے میاں شہباز شریف صاحب، آپ کو پتا پی ڈی ایم کے صدر تھے، ان کو ڈانٹا اور کہا کہ یہ چیف سیکرٹری اٹھائیں اپنا اور کوئی اور لگائیں۔ یہ خیبر پختونخوا کے افیئرز ہی دیکھتے تھے ندیم اسلم صاحب پرائم منسٹر سیکٹریٹ میں، پرائم منسٹر کے بہاف پہ۔ تو پرائم منسٹر نے سوچا کہ میں فضل الرحمان صاحب سے کہا کہ اس کو لگا دیں، اس نے کہا لگا دیں، انہوں نے کہا جی نام بھیجیں، اور امداد اللہ بسال کو وہ لے گئے سیکرٹری خزانہ، اور پھر سیکرٹری خزانہ نہیں، شاید اس سے پہلے بھی ایک آدھی کوئی پوسٹنگ دی تھی، پھر اس کے بعد شاید ادھر انہوں نے ٹرانسفر کیا تھا، یہ مجھے صحیح سے یاد نہیں۔ تو وہ پھر اس کے بعد انہوں نے ندیم اسلم صاحب کو بطور چیف سیکرٹری خیبر پی کے تعینات کر دیا۔ جب ان کو تعینات کر دیا گیا تو ادھر نگران حکومت بھی آ گئی، نگران حکومت آئی تو تمام چیف سیکرٹریز تبدیل ہو گئے، مگر وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ ان کی قربت ایک تو بہت زیادہ ہے شہباز شریف صاحب سے، اور دوسرا یہ کہ وہ بے ضرر سے افسر ہیں، وہ کسی کو ٹف ٹائم نہیں دیتے، اس لیے وہ قابل قبول ہے ہر حکومت اور ہر پولیٹیشین کے لیے۔ ان کی ایڈمنسٹریشن پر گرپ خاصی مطلب کم ہے، ان کا یہ خیال ہے، بیسکلی اچھے انسان ہیں، میں سادی بات کرتا ہوں، اس کو میں بد تعریفی میں نہیں کرتا، تو میں تو ان کو جانتا بھی نہیں، پر میں نے ان کے بارے میں جو ریسرچ کی ہے، جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ پتا چلا ہے۔ اچھا، اگلی بات یہ کہ نگران حکومتوں کے بعد تمام چیف سیکرٹریز تبدیل کر دیے گئے۔ الیکشن کمیشن نے نگران حکومت کے کچھ عرصے بعد چیف سیکرٹری کی تبدیلی کے حوالے سے خط لکھ دیا اور کہا کہ فوری طور پر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہا اسے فوراً طور پہ تبدیل کر دیا جائے، یہ کیونکہ جانبدار ہیں پچھلی حکومت کے، اور ویسے بھی ایک پولیٹیکل شخصیت کے یہ قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ جس پہ وہ تبدیل نہیں ہوئے، اس پہ مطلب الیکشن کمشنر یہ کہتے ہیں، الیکشن کمشنر کا یہ موقف ہے راجہ سکندر سلطان صاحب کا، وہ انہوں نے اپنے نجی محفل میں یہ کہا ہے کہ میں ان کو تبدیل کرنا چاہتا تھا، میرے پاس ڈاکٹر توقیر
اور احد چیمہ صاحب آئے تھے کہ ندیم اسلم صاحب کو تبدیل نہ کریں، تو میں نے انہیں کہا کہ نہیں، ادھر بڑا کرپشن ہو رہی ہے، بڑا گند پڑ رہا ہے، اور خیبر پختونخوا میں یہ الیکشن کمشنر کا موقف ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ اس پہ مطلب سٹینڈ کریں گے، وہ مکریں گے نہیں، تو وہاں پہ بڑا گند پڑ رہا ہے اور وہاں پہ میں ان کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ان کا یہ خیال ہے کہ میں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، تو مجھے کور کمانڈر پشاور نے یہ کہا تھا کہ ان کو تبدیل نہ کریں، ہمارا ادھر بڑا حساس معاملہ ہوتا ہے، افغانستان کا بارڈر لگتا ہے اور ہمارا لائزون آپس میں بہت اچھا ہے، جس کی وجہ سے الیکشن کمشنر جو ہیں وہ خاموش ہو گئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ میں خاموش ہو گیا، کہ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں نے آنکھیں بند کر لی، تو بہرحال وہ ندیم اسلم ابھی تک چینج نہیں ہوئے۔ اب علی امین گنڈا پور چیف منسٹر آ گئے۔ علی امین گنڈا پور جب چیف منسٹر نہیں تھے پچھلے دور حکومت میں، جب خیبر پی کے میں ان کی حکومت تھی، تو ادھر ایک ایڈیشنل چیف سیکرٹری تھے شہاب علی شاہ۔ شہاب علی شاہ جو ہیں وہ بریکٹ ہیں علی امین گنڈا پور یا پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ، وہ ان کے کافی ہیلپنگ ہینڈ تھے، جس طرح شہباز حکومت کے بھی بڑے بیوروکریٹس جو ہیں ہیلپنگ ہینڈ ہیں، میں ان کے نام لوں گا تو شاید غلط ہو جائے گا، پر بہت زیادہ ہیں، یعنی کہ حد سے زیادہ ہیں۔ میرے خیال پاکستان میں سب سے زیادہ جو بیوروکریٹس نزدیک ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے ہیں، کیونکہ نواز شریف صاحب کے نزدیک جو بیوروکریٹس تھے وہ سارے یا تو ریٹائر ہو گئے ہیں یا مر کھپ گئے ہیں، تو اس لیے واحد شخصیت ہے، میرے خیال شاید زرداری صاحب کے والے سے بھی ایسا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ سندھ میں ان کا بڑا گرپ ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی ایک بات بتاؤں گا کہ لاڑکانہ میں جو ایس ایس پی یا ڈی سی پوسٹ آؤٹ ہوتا ہے، وہی پورے صوبے میں ٹرانسفر پوسٹنگز کراتا ہے۔ اب میں یہ بات ہم کہیں اور چلی جائے گی، پھر اس کے بعد میں بات کرتے ہیں، یہ بھی مجھے ایک بیوروکریٹ نے بات سنائی تھی۔ اچھا جی، وہ ندیم اسلم صاحب جو ہیں، انہوں نے علی امین گنڈا پور نے پہلے تو ایک آرڈر کر دیا کہ شہاب علی شاہ جو ہیں، جو اس وقت بلوچستان حکومت میں خدمات انجام دے رہے ہیں، ان کو فوری طور پر چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا تعینات کر دیا، خود ہی آرڈر کر دیے، اور چیف سیکرٹری کو چارج چھوڑنے کے آرڈر جاری کر دیے۔ وہ ان کو شاید یہ پتہ نہیں تھا کہ ایسا نہیں ہوتا، یہ وفاق کے نمائندے ہیں اور وفاق سے لکھ کے ان کو لینا پڑتا ہے۔ جب ان کی اس کے بعد ان کی ملاقات ہو گئی، یعنی کہ اس کے بعد کافی ایک وہ آیا، آپس میں ایک سرد مہری آئی اور آپس میں دنگے فساد کا امکان بھی بہت اجاگر ہو گیا، تو شہباز شریف صاحب چاہتے تھے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کے سربراہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک کہانی تھی، اس کے پیچھے کہانی یہ تھی کہ آئی ایم ایف کا وفد آ رہا تھا پاکستان، آئی ایم ایف کا وفد یہ کہہ رہا تھا کہ ہم پی ٹی آئی کے سربراہ سے بھی ملیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال بھی انہوں نے زمان پارک میں عمران خان صاحب سے جا کے ملاقات کی تھی اور ان سے گو ہیڈ لیا تھا، تو انہوں نے یہ شو کرنے کے لیے، یہ علی امین گنڈا پور کے کینوس سے اوپر کی بات ہے، انہوں نے یہ شو کرنے کے لیے شہباز شریف اور ان کے جو مطلب مائنڈ ان کے دماغ جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے یہ شو کرنے کے لیے کہ پی ٹی آئی اور ہمارا لائزون ٹھیک ہے، انہوں نے علی امین گنڈا پور سے ملنے کے لیے شدید کوشش کی۔ علی امین گنڈا پور نہیں ملنا چاہتے تھے، جب وہ نہیں ملنا چاہتے تھے تو سب سے پہلے تو انہوں نے عمران خان کی ملاقات پر پابندی لگائی، ملاقات پر پابندی کے بعد اسی ندیم اسلم کے ذمہ لگایا کہ تم الیکشن کمیشن میں علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ایک نااہلی کی درخواست دائر ہو گئی، وہ کوئی زمین کا معاملہ تھا، بہرحال وہ سائڈ میں میرا موضوع نہیں ہے، تو وہ معاملہ تھا اس میں، یعنی کہ یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یہ نہ لگے کہ میں بائسڈ ہوں، علی امین گنڈا پور اس میں نااہل ہو سکتے تھے، وہ ان کے ایک سکم تھا موجود اس میں کاغذوں میں، تو وہ انہوں نے جب یہ کیا، انہوں نے کوئی شو نہیں کی ہوئی تھی اپنی پراپرٹی، تو جب انہیں یہ اندازہ ہوا کہ میں نااہل نہ ہو جاؤں، تو ندیم اسلم صاحب کو یہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ آپ علی امین گنڈا پور کو لے کے شہباز شریف کے پاس آ جائے۔ انہوں نے علی امین گنڈا پور سے ایک ملاقات کی اور انہیں سمجھایا کہ باس میں آپ کا تابعدار ہوں، خادم ہوں، میں آپ کو پرائم منسٹر سے بھی ملوا دیتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ بیٹھ کے معاملات طے کر لیں۔ پرائم منسٹر نے ندیم اسلم صاحب ان کو لے گئے پرائم منسٹر ہاؤس سیکریٹریٹ اسلام آباد، ادھر انہوں نے ملاقات کی، فوٹو سیشن ہوا، پریس کانفرنس کرائی اور استعمال کر لیا، اور ربڑ سٹیمپ کی طرح استعمال کر کے تو پھینک دیا، آئی ایم ایف کو دکھا دیا سارا کچھ، کیا علی امین گنڈا پور نے بھی کہا کہ ہاں شہباز شریف بہت اچھے ہیں، فلاں پتہ نہیں کیا کیا کہا، بچارے ٹریپ ہو گئے نا، میری طرح بڑبولے ہیں، یہ بڑبولے جو ہوتے ہیں یہ دل کے صاف ہوتے ہیں، بہرحال سیاسی طور پہ استعمال ہو گئے۔ اب میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ
اب صورتحال یہ ہے کہ انہوں نے 3 نام بھیج دیے ہیں وفاق کو، علی امین گنڈا پور نے، کہ شہاب علی شاہ کو لگا دیں چیف سیکرٹری یا فلاں کو، مطلب شہاب علی شاہ کو لگوانا چاہتے ہیں۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ شہباز شریف نے اس ملاقات میں ان سے کمٹ بھی کیا ہے، پر اپڈیٹ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اس کو چیف سیکرٹری نہیں لگائیں گے اور چیف سیکرٹری ندیم اسلم صاحب ہی خدمات انجام دیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ندیم اسلم وہی کام کریں گے جو امداد اللہ بسال، فضل الرحمان اور خیبر پی کے حکومت کو بائی پاس کر کے پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کو رپورٹڈ تھے، تو وہی کام ندیم اسلم صاحب کریں گے اور خیبر پی کے حکومت جو ہے اس کو ٹف ٹائم ملے گا اور ان کو کام کرنے میں مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ ابھی چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر اسلام آباد کے لیے شہباز شریف کے 2 بہت چہیتے بیوروکریٹ ہیں، جس میں کمشنر لاہور محمد علی رنداوا اور اس کے علاوہ رنداوا صاحب کے علاوہ ہے سہیل اشرف صاحب۔ سہیل اشرف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے تو اتنے چہیتے نہیں ہیں، وہ زیادہ چہیتے ہیں محسن نقوی صاحب کے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ محمد علی رنداوا تو شاید نہ لگ سکے کیونکہ شہباز شریف صاحب کے پاس تو شاید کوئی اختیار نہیں ہے، تو چھوٹے موٹے اختیار ہوں گے پر یہ ایک بڑی پوسٹ کنسیڈر ہوتی ہے۔ تو محسن نقوی صاحب اس وقت فل زوروں میں ہیں، تو وہ سہیل اشرف صاحب کو جو ادھر سیکرٹری سی این ڈبلیو تھے، وہ حال ہی میں ڈیپوٹیشن پہ پی سی بی بھی چلے گئے تھے، پر وہاں سے ہو سکتا ہے پی سی بی کا چارج بھی رہے اور ادھر بھی رہے، ایتھے کون پوچھنے والا، تو وہ سہیل اشرف صاحب کو ادھر لگانا چاہتے ہیں۔ اگر یہ بھی ہو سکتا ہے شہباز شریف صاحب پرسنلی محنت کر لیں محسن نقوی صاحب کی کہ آپ کا اینڈنگ نہ کریں تو میرے بندے کو محمد علی رنداوا کو لگنے تو شاید محسن نقوی صاحب مان جائیں۔ اب آ جاتے ہیں کور کمانڈر پشاور کی جانب، انتہائی اہم پوسٹنگ ہے۔ اس پوسٹنگ میں حسن اظہر حیات کور کمانڈر پشاور ہیں، یہ اپنی مدت ملازمت ختم کر کے اگلے ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی کہ اپریل 2024 میں یہ ریٹائر ہو رہے ہیں۔ جب یہ ریٹائر ہوں گے تو کبھی امکان ہے کہ سرونگ جنرل جو چیئرمین نادرا ہیں ان کو کور کمانڈر پشاور جو ہے تعینات کیے جانے کا امکان ہے، اور کسی اور جنرل کو بطور چیئرمین نادرا جو ہے وہ تعینات کیا جائے گا۔ یہ میں آپ کو نا کسی اور بھی لاگ میں بتاؤں گا کہ یہ نادرا میں چیئرمین جو ہے وہ سرونگ جنرل کو کیوں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا یا کیوں تعینات کیا گیا، اس کے پیچھے پس پردہ حقائق کیا ہیں، یہ میں کسی اور بھی لاگ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اب ایک بہت ہی اہم پوسٹنگ وفاق میں ہونے جا رہی ہے جو سیکرٹری داخلہ کی ہے۔ آفتاب اکبر درانی بھی اگلے ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا شاید اسی ماہ ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی کہ بس تقریباً جب آپ میرا ویلاگ سن رہے ہوں گے 15-20 دن کی بات ہے، وہ ریٹائر ہو رہے ہیں اپنے عہدے کی مدت ملازمت ختم کر کے۔ تو محسن نقوی صاحب یہ چاہتے ہیں سیکرٹری داخلہ کے طور پر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کو سیکرٹری داخلہ تعینات کروا دیں۔ اب شہباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ رائے طاہر صاحب کو ان کی جگہ آئی جی پنجاب تعینات کروا دیں، پر کمیانہ صاحب جو ہیں بلال صدیق کمیانہ وہ بھی ہاٹ کینڈیڈیٹ ہیں آئی جی پنجاب کے۔ دیکھنا یہ ہے کہ مریم نواز بھی کہیں میٹر کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ اب شہباز شریف صاحب کے کہنے پہ رائے طاہر صاحب اگر لگ جائیں گے تو مریم نواز صاحبہ کہاں جائیں گی، اگر مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ کوئی صاحب لگ جائیں گے تو پھر جنہوں نے لگانے ہیں وہ کہاں جائیں گے۔ بہرحال حالات بڑے پتلے ہیں اور حالات بڑے خراب ہیں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور مجھے دیجیے گا، میری رہنمائی فرمائیے گا اور مجھے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پہ ضرور فالو کیجیے گا۔ اپنے ہوسٹ فیصل ادریس بٹ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔